اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگوں کے ساتھ روحانی سفر شیئر کرنے والی ہوں ایک بہن کا۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی دلچسپ واقعہ ہونے والا ہے جو روحانیت کو بہت زیادہ اپنانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ روحانیت ان کی زندگی میں آئے۔ تو یہ سب درود ابراہیمی سے ممکن ہے، اور جتنا جلدی یہ کام کرتا ہے اتنا جلدی آپ کو روحانیت میں استفادہ ملے گا۔ اب یہاں پر جو یہ واقعہ بہن بتاتی ہیں وہ یہ ہیں کہ کہتی ہیں کہ میں درود ابراہیمی کی برکت سے ہی سب کچھ پایا ہے، اور یہ بھی کہتی ہیں کہ بچپن سے ہی یہ اللہ کی طرف، نماز کی طرف، دین کی طرف ان کی توجہ بہت زیادہ تھی۔ ایک بار پتہ نہیں کون سی کتاب سے انہوں نے درود پاک کے فوائد پڑھ لیے اور درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا۔ درود پڑھتی ہیں اور گنتی کے ایک کے بدلے مجھے کتنی نیکیاں ملیں گی، کتنے ثواب ملیں گے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایک کے بدلے جو ہے وہ 10 نیکیاں ملتی ہیں درود ابراہیمی پڑھنے سے، اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ کہتی ہیں کہ تعداد جب مکمل کرتی سب کو ملا کے میں کہتی کہ اتنی نیکیاں بنی ہیں میری، اور اتنے میرے معاملات ہوئے ہیں، یعنی کہ گناہ معاف ہوئے ہیں۔ پھر کہتی ہیں کہ روز بروز میری 800 سے 900 اور کبھی کبھی 1000 بھی میں درود ابراہیمی پڑھ لیتی تھی۔ اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ 2010 کی بات ہے، جب سیلاب آیا تھا تو بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ انہی دنوں کی بات ہے، کہتی ہیں جب لوگ بہت پریشان تھے مسلسل بارشوں سے، تو ایک دن وہ ظہر کی نماز ادا کر رہی تھی کہ اچانک ان کو وہیں پر نیند آنا شروع ہو گئی۔ جب اٹھی تو جائے نماز لپیٹی، ساتھ ہی ایک چارپائی پڑی تھی۔ نیند کی شدت اتنی تھی کہ چارپائی پر صحیح طریقے سے بھی نہ لیٹ سکی، اور چارپائی کی دوسری طرف لیٹی اور فوراً آنکھیں بند کر لیں۔ کہتی ہیں ادھر میری آنکھیں بند ہوئیں، ادھر میرے نصیب جاگ اٹھے۔ ایک گھر ہے، میں کسی کے گھر گئی ہوئی ہوں اور بہت ساری عورتیں بیٹھ کر باتیں کر رہی ہیں کہ میری آنکھیں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں تو آسمان پر 2 چاند ہوتے ہیں۔ میں ذرا دیکھ کر پھر نگاہیں نیچے کرتی ہوں، لیکن حیرت ہوتی ہے کہ آسمان پر 2 چاند ہیں۔ پھر کہتی ہیں کہ غور سے جب دیکھتی ہوں تو نظر آتا ہے کہ ایک تو واقعی چاند ہے اور دوسرا چاند نہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہیں، اور ان سے نور ایسا برس رہا ہے جیسے روشنی پھوٹ رہی ہو۔ کہتی میرے پاس لفظ نہیں تھے اس منظر کو میں بیان کر سکوں۔ جب یہ منظر دیکھا تو کہتی حیرت سے سب کو بتایا کہ اوپر دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک ہیں۔ سبھی لوگ غور سے دیکھتے ہیں لیکن کسی کو نظر ہی نہیں آتا۔ جب سب دیکھنے لگتے ہیں تو ہاتھ مبارک تارے میں بدل جاتے ہیں، مطلب ہاتھ مبارک کی جگہ ایک روشن تارا آ جاتا ہے۔ پھر کہتی ہیں کہ پھر سب لوگ باتوں میں لگ جاتے ہیں۔ کہتی میں پھر دیکھتی ہوں تو پھر مجھے نظر آتا ہے، اور میں سب کو چیخ چیخ کر کہتی ہوں کہ دیکھو دیکھو ہاتھ مبارک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اس بار کہتی ہیں میرا پورا جسم کانپ رہا تھا، لیکن جب سب دیکھتے ہیں تو پھر تارے نظر آتے ہیں۔ کہتی ہیں اب مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ان کو نظر نہیں آ رہا، کم سے کم میں تو جی بھر کے دیکھ لوں۔ پھر کہتی ہیں پہلے مشرق کی طرف 2 بار ہاتھ مبارک کا دیدار ہوا، پھر مغرب کی طرف دیکھتی ہوں۔ کہتی ہیں اسی طریقے سے مجھے آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مبارک ہاتھ دعا کے اٹھے ہوئے نظر آئے، لیکن اس بار میں کسی کو بھی نہیں بتاتی۔ اور کہتی ہیں محبت سے دیر تک میں دیکھتی رہتی ہوں، پھر کافی ٹائم بعد مجھے بھی تارے نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ کہتی میں دوبارہ مشرق کی طرف دیکھتی ہوں تو ایک تارا اور چاند زمین پر اتر رہے ہوتے ہیں، زمین کے قریب آ کر پھر اوپر چلے جاتے ہیں اور بہت بڑا چاند ہوتا ہے، اس کے درمیان میں استغفار لکھا ہوتا ہے۔ کہتی بس اتنا ہی میں نے دیکھا اور میری آنکھ کھل گئی۔ پھر یہ کہتی ہے کہ میرا روحانی سفر درود پاک کی وجہ سے شروع ہوا تو بڑھتا ہی چلا گیا۔ جو کئی دن تک میں دعائیں مانگ رہی تھی وہ ایسے ملا بغیر کوششوں کے، جو مانگتی جو چاہتی ملا۔ استخارہ کہتی ہے میرا درود ابراہیمی ہی تھا، بس جو دن کو روٹین ہوتی تھی پڑھتی تھی، رات بس سوچ کے سو جاتی کہ یہ معاملہ ہے۔ صبح کہتی مجھے صاف نظر آ جاتا، لوگوں کی خبریں مجھے ملنا شروع ہوئی، کل کو کیا ہونے والا ہے کہتی مجھے آج ہی پتہ لگ جاتا تھا۔ اپنے ارد گرد مجھے کچھ خاص محسوس میں کرتی تھی کہ کچھ ہے جو میرے ساتھ، یہ مالی حالات بہتر نہیں ہوتے۔ پھر کہتی ہیں کہ مختلف مکان بدلے تو جہاں اللہ کی مخلوق ہوتی وہ مجھ سے مخاطب ہوتی اور مجھے آ کے بتاتی کہ ہم یہاں ہیں۔ جیسے کہ کہتی ہیں میں نے ایک بار سوچا کہ جو میں رات کی ساری رات درود شریف پڑھوں گی اور عبادت کے لیے جاگا کروں گی، عبادت کروں گی، اور ایک جو میں رات جاگ کے گزاری، اگلی جو میں رات بہن نے اچانک ڈرا دیا کہ یہاں جنات ہیں، اگر رات کو اکیلی بیٹھو گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، خوب باتیں بتائیں۔ کہتی ہیں میں ان کے سامنے تو ظاہر نہیں ہونے دیا، یہ کہہ کر ٹال دیا، میں کوئی چلا نہیں کر رہی، اللہ کی بات کے لیے بیٹھی ہوں، لیکن حقیقت ہے رات دیر تک کہتی میرے اندر خوف طاری ہو گیا اور میں سو گئی تو دیکھا کوئی بزرگ ہیں اور یا پھر ایسے ہی کوئی ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ خوفزدہ نہ ہو، ہم واقعی ادھر ہیں لیکن چھت پہ ہیں، آپ عبادت کریں۔ یہ اس طرح کا معاملہ اب عام ہو گیا۔ یہ اکثر ہوتا کہ بس پھر روحانیت کھلتی چلے گی۔ آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار بھی ہوا، کتنی بار ہوا یاد نہیں، لیکن ایک بار دیکھا کہ ایک گھر ہے وہاں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے،
میں ان کے چہرے مبارک کو دیکھ نہیں سکتی، سر جھک جاتا ہے یا کچھ ہوتا ہے کہ بہت کوشش کے باوجود نہیں دیکھ سکتی۔ تو سامنے ایک بڑا شیشہ رکھا ہے، میں دیکھتی ہوں بہت ہی صاف، اور بہت ٹائم تک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتی ہوں۔ کہتی میں بے شمار مرتبہ خواب میں کعبہ پاک کی زیارت کی ہے، اور یہ مجھے درود ابراہیمی کی برکت سے ملا۔ پھر کہتی ہے مجھے وہاں بھی عزت ملی جہاں میں نے لوگوں کو دیکھا تک نہیں تھا، بس پتہ نہیں کہاں سے خبر ملتی کہ والدین کے سامنے تعریف کرتے ہیں کہ سنا ہے آپ کی بیٹی درود شریف پڑھتی ہے۔ کیا بتاؤں، مجھے درود ابراہیمی سے وہ سب ملا جو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ درود ابراہیمی کا کمال ہے، جو پڑھتا ہے وہ پاتا ہے۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ اگر آپ لوگ روز درود ابراہیمی نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دیں تو پھر آپ اپنی زندگی میں کرشمے دیکھیں، وہ ہوگا جو کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد یہ بہن کہتی ہیں کہ ایک گھر میں شفٹ ہوئی اور وہاں پر ان کو جنات سے ملاقات ہوئی، اور کہتی ہیں کہ ایک بوڑھی چڑیل کو دیکھ کر، جنی کو دیکھ کر یہ ڈر گئیں، اور انہوں نے اس کو دیکھنے کے بعد یہ گھبرائیں تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ مجھے ہاتھ لگا کے دیکھو کچھ ہوتا ہے، یعنی ان کو یہ ساری چیزیں نظر آنے لگ گئی۔ لیکن کہتی ہیں کہ یہ معاملہ یہاں تک ختم نہیں ہوا، ان چیزوں نے پہلے تو مجھے دکھایا کہ میں ڈرا نہیں رہی، دھمکا نہیں رہی، لیکن اس کے بعد کہتی ہیں جب میں نے سوچا کہ میرے گھر کے پاس جو مدرسہ ہے میں وہاں پر جا کر قرآن پاک حفظ کروں، تو کہتی ہیں کہ میرے ساتھ 2 لڑکیاں اور بھی تھیں، اور کہتی ہم لوگ بھی ایک ہی گلی میں رہتے تھے اور ہم سب مدرسے جاتے تھے۔ کہتی بس ایک دم کیا ہوا کہ چیزیں بھولنا شروع ہو گئیں، لیکن پھر کہتی ہیں کہ وہ شریر جن تھے اس گھر میں جنہوں نے مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا تھا، اور کہتی ہیں میرا جو حفظ تھا وہ بھی چھٹ گیا۔ کہتی ڈاکٹر تک جانے کی نوبت آ گئی، لیکن ڈاکٹر نے کہا ساری رپورٹس ٹھیک ہے۔ پھر کہتی ہیں میں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ میں بھاگ رہی ہوں تیزی سے، اور ایک چڑیل نما کوئی چیز ہے وہ مجھے دبوچ لیتی ہے۔ کہتی میں جیسے ہی درود ابراہیمی پڑھتی ہوں مجھے چھوڑ دیتی ہے۔ تو بس اسی طریقے سے 2-3 بار کہتی خواب میں یہی ہوتا ہے کہ وہ مجھے پکڑ لیتی ہے، اور جب میں بھاگنے لگ جاتی ہوں، درود ابراہیمی پڑھنے لگ جاتی ہوں تو وہ مجھے چھوڑ دیتی ہے۔ بس یہ سارا کہتی ہیں معاملہ خواب میں مجھے اشارہ ہوا کہ میں درود شریف مت چھوڑوں۔ کہتی ہیں وہ جو 2 بیچاری لڑکیاں تھیں وہ تو بیچاری بہت ہی برے حال میں ہیں، یعنی ان کے اوپر تو یہ نفسیاتی پرابلم چل پڑی، شروع ہو چکی بھی ہے کہ وہ گھر سے نکل جاتی ہیں اور ادھر ادھر بھاگ جاتی ہیں۔ کہتی ہیں لیکن مجھے درود ابراہیمی نے بچا لیا۔ تو یہ سارا جو معاملہ ہے انہوں نے اپنی درود پاک کی جرنی شیئر کی ہے اور بتایا ہے کہ کس طریقے سے درود پاک پڑھنے سے ان کی ہیلپ ہوئی۔ یہ 2000 ماشاءاللہ درود ابراہیمی پڑھتی ہیں روز، اور ان کے واقعات یہی ہیں سارے کہ ہم لوگ جتنا زیادہ درود شریف کی طرف اپنی لائف کو لے کر جائیں گے اتنا زیادہ ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی۔ اور ایک اور بات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ ایک بہن ہے، وہ بھی قرآن حفظ کرنے کی طرف آ رہی تھیں، تو وہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ بھی یہ ہوا کہ مجھے ایک دم اشارہ مل گیا کہ اب اگر میں نے قرآن کی جو بھی آیت یاد کرنی ہے اس سے پہلے میرا 1000 مرتبہ درود ابراہیمی مکمل ہو اور پھر میں یاد کروں۔ تو دیکھیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برکتیں ہوتی ہیں، جو خیالات آ جاتے ہیں نا، یہ چھٹی حص ہماری کوئی چھٹی حص نہیں ہوتی، لوگ اس کو 6th سینس کہہ لیتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں، یہ کچھ نہیں ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم ہوتا ہے ان لوگوں پہ جو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک بہن کہتی ہیں کہ جب وہ درود ابراہیمی پڑھتی ہیں تو وہ اپنے خاوند کو بہت اچھے مشورے دے دیتی ہیں، اور وہ جو ان کے مشورے ہوتے ہیں وہ سچ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن کہتی ہیں کہ جب میرے خاوند ان مشوروں پہ عمل نہیں کرتے تو ان کو نقصان بھی ہوتا ہے، اور جب وہ عمل کر لیتے ہیں تو ان کو نقصان نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بہن کہتی ہیں کہ میں یہی کہتی ہوں کہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ کہتی ہیں جب میں نے درود شریف نہیں پڑھا ہوتا تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں بتاؤں کیا ان کو، اپنے خاوند کو، ان کو کس طرح کا مشورہ دوں۔ لیکن کہتی ہیں جب میں نے درود پاک پڑھا ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے مجھے مشورے دے دیتے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ کس طریقے سے سارے معاملات بن گئے، اور لائف بھی آسانی سے گزر جاتی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہم سب لوگ مرتے دم تک درود ابراہیمی پڑھیں اور ہم سب کا صبح اٹھتے ذات ہی اچھی سی تعداد میں درود شریف مکمل ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ چلیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔